اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق تفویض ان اسلام انڈر دا پاکستانی لیگل فریم ورک پرسپیکٹو کے حوالے سے آج ایک دوست کے ساتھ گپ شپ لگ رہی تھی۔ تو بات اس طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو اختیار کر، اور اس سے اس کی نیت یہ ہو کہ طلاق کو اختیار کر لے یا اپنے نفس کو طلاق دے لے، تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے لے جب تک کہ وہ اسی مجلس میں موجود رہے اور اپنی جگہ کو نہ چھوڑے، اگرچہ یہ مجلس کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو جائے۔ عورت کو اختیار حاصل ہو جانے کے بعد مرد اس سے رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے خود ہی اب طلاق کا حق عورت کو تفویض کیا جو اس نے استعمال کر لیا ہے، اور نہ ہی اسے اپنے اختیار کے استعمال سے روک سکتا ہے، نہ ہی تفویض کرنے کے بعد اس حق کو فسخ کر سکتا ہے۔ اور اگر عورت اپنے نفس کو اختیار کرنے سے پہلے، یعنی اپنے طلاق تفویض کا حق استعمال کرنے سے پہلے مجلس سے اٹھ کھڑی ہو یا کسی ایسے کام میں لگ جائے جو کہ مثلا کھانا طلب کر لے، سو جائے، نہانے یا بال بنانے شروع کر دے یا مہندی یا خضاب وغیرہ لگائے، تو اس کا جو خیار ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر شوہر اس سے ہم بستری کر لے یا کوئی دیگر شخص اس سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کر لے، تو بھی جو خیار ہے، یعنی اسی مجلس کے اندر اپنے رائٹ کو استعمال کرنے کا حق ہے، وہ باطل ہو جائے گا۔ اور اگر نہایت معمولی سا کھائے یا پیے تو اس سے خیار باطل نہیں ہوگا، نہ ہی ایسے کسی اور قلیل کام سے جس سے آراز ثابت نہ ہو جائے، یعنی اسی جو مجلس ہے اسی کے اندر وہ اپنا حق کے طلاق جو ہے اس کو تفویض کیا گیا، اگر وہ اس کو استعمال کر لیں۔ البتہ صرف مجلس کے اختتام تک اختیار رہنا اجماع صحابہ سے ثابت ہے، لیکن ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دلیل لائے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو اختیار دیا، سو ہم نے انہی کو اختیار کیا۔ یعنی اسلام کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے وہ اس حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ یہ اختیار جب دے دیا جاتا ہے عورتوں کو تو پھر وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ اور اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جلدی مت کی جائے اور مشورہ کر لیا جائے۔ جب عورت کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تو اس کو احسن ہے کہ وہ مشورہ کر کے اس حق کو استعمال کرے۔ اب جہاں تک ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نکاح نامہ کا فارم جو ہے اس میں کالم نمبر 18 میں یہ درج ہوتا ہے کہ آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو کوئی شرط ہے، کوئی سی شرط کے تحت یہ ورڈنگ لکھی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ کالم نمبر 18 ایک ایسا کالم ہے جسے ہمارے ہاں جو مولوی صاحب نکاح رجسٹرار آتے ہیں نا نکاح پڑھانے کے لیے، انہیں بڑی جلدی ہوتی ہے، انہیں یہ ہوتا ہے ختم کروں اور جاؤں اور پیسے لے لوں نکلوں یہاں سے، اور وہ کالم نمبر 18 کو بغیر پڑھے ہی کاٹ ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ قانون کے تحت عورت کو دیا گیا ایک حق ہے طلاق تفویض کا۔ اور تفویض طلاق کا مطلب ہے کہ عورت طلاق دینے کا حق اپنی بیوی کو منسوب کر دے، اور اب چاہے وہ شرائط کے تحت یہ حق اس کے حوالے کرے یا بغیر شرط کے دے دے اس کو حق۔ اور محمد اللہ سیکشن 314 سب سیکشن 1 جو ہے اس کے تحت اگرچہ طلاق دینے کا اختیار بنیادی طور پر شوہر کو حاصل ہے، لیکن اگر وہ یہ اختیار بیوی کو یا کسی تھرڈ پارٹی کو عارضی طور پر یا مشروط طور پر کسی خاص مدت کے لیے یا مستقل طور پر تفویض کرنے کا مجاز ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ اور جس شخص کو اس طور پر طلاق کا حق تفویض کیا گیا ہو تب اس کے مطابق قانون کا اعلان کرنے کا وہ مجاز ہے، یعنی طلاق کا اعلان کرنے کے لیے چونکہ اس کو تفویض کر دیا گیا، اختیار دے دیا گیا، تھرڈ پارٹی ہے، میاں بیوی کے علاوہ بھی کوئی شخص ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور اختیار کی عارضی تفویض ناقابل منسوخ ہے، لیکن ایک مستقل تفویض منسوخ کی جا سکتی ہے۔ اور جس طرح ایک مسلمان مرد کسی وکیل کے ذریعے نکاح کر سکتا ہے،
اسی طرح وہ طلاق کا حق بھی جسے چاہے دے سکتا ہے، اور بیوی کو بھی یہ حق جو ہے وہ طلاق تفویض کی صورت میں ڈائریکٹلی بیوی کو بھی دے سکتا ہے، اور بیوی کو بھی یہ حق حاصل ہو جاتا ہے جب معاملہ ہے. اب معاملہ مجلس کا تھا، مجلس پہلے ہم نے سب سے پہلے ڈسکس ہی اسی بات کو کیا ہے، اور بیوی کے علاوہ کسی اور شخص کو طلاق کا حق دیا ہو تو وہ منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کو جو اختیار دیا جاتا ہے وہ ناقابل تنسیخ ہے، کیونکہ ایک دفعہ اس کو تفویض طلاق کا حق مل چکا ہے. لیکن اگر شوہر نے یہ حق عورت کو دیتے وقت کوئی شرط عائد کر دی تو جب تک وہ شرط پوری نہیں ہوگی طلاق نہیں ہوگی. مثلاً جیسے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ حق دے دے طلاق تفویض کا، اور کہے کہ اگر وہ اسے 2 سال تک نان و نفقہ نہ دے تو وہ یہ اس حق کو طلاق تفویض کا حق استعمال کر سکتی ہے. تو ایسی صورت میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ڈھاکہ ہائی کورٹ کا ایک کیس ہمارے سامنے آتا ہے کہ بیوی طلاق لینے کا حق اس بنا پہ چلی گئی، اور باقاعدہ طور پر اس نے طلاق تفویض کا جب حق استعمال کیا تو خاوند طلاق تفویض کی ایشو کو ڈھاکہ ہائی کورٹ میں لے گیا. تو اس صورت میں واضح کیا گیا تھا کہ چونکہ یہ شرط رکھی گئی تھی اور تم نے خاوند نے تفویض کر دی تھی طلاق کا حق، تو وہ استعمال کر لیے تو شرع محمدی کے مطابق اس کا نان و نفقہ حاصل کرنے کا حق ثابت ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے تفویض طلاق کا حق چونکہ مل چکا ہے، اس عورت کو دے دیا ہے، اب واپس نہیں لے سکتی. اسی طرح شریعت محمدی کی روح سے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، طلاق دینے کا اختیار کسی تیسرے شخص کو یا خود اپنی بیوی کو بھی دے سکتا ہے. ایسے اختیار کی تفویض کی ڈیلیگیشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تفویض کہلاتی ہے، اور جب بیوی شوہر کی طرف سے تفویض کردہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خود کو طلاق دے دیتی ہے تو وہ طلاق شوہر کی دی ہوئی طلاق ہی تصور کی جائے گی شریعت محمدیہ کے مطابق بھی. اور اس اختیار کو جائز اور مناسب شرائط کے ساتھ مشروط بھی کیا جا سکتا ہے. مثلاً شوہر بیوی سے ظالمانہ برتاؤ نہیں کرے گا، بھائی اگر کرے گا نا تو بیوی تو حق مل جاتا ہے، اس کو تفویض طلاق تفویض کا حق دے دیا جائے اس کو کہ اگر ظالمانہ سلوک کریں گے تو پھر تم طلاق لے دینا. اور بیوی کو سال میں 4 مرتبہ والدین کے ہاں جانے کی اجازت ہوگی، اگر نہیں دی جائے گی تو طلاق تفویض کا معاملہ آ جائے گا. بیوی کو نان و نفقہ باقاعدگی سے ہر مہینے کی 5 تاریخ کو اگر نہیں طلاق تفویض میں جا سکتی ہے. اور اگر بیوی دائمی مریض نہیں ہے تو اس کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرے گا، بھائی دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر بھی بیوی کو چونکہ تفویض کر دیا ہے طلاق کا حق، تو پھر اس طرح سے معاملہ ہو جائے گا. اور شوہر فرض کریں جب کوئی عورت طلاق تفویض کا حق استعمال کر دیا تو پھر ہونے والی علیحدگی کو طلاق کی بجائے تنزیہ نکاح کے الفاظ دیے جاتے ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، یعنی بیوی خود کر رہی ہے نا، یعنی وہ اس رائٹ کو استعمال کر رہی ہے جو خاوند نے اس کو دیا تھا، اب وہ ریووک کر دیا اس نے، ریووکیشن آف میرج ہے. تو تفویض طلاق کے جو مقدمات میں بے شمار جو معاملات ہیں، یعنی اس حوالے سے اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں نا تو پی ایل ڈی 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 187 اور 2000 سی ایل سی پیج 202 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے کہ کس طرح سے جو کنڈیشنز اگر رکھی گئی تھیں نا، اگر کنڈیشنز معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر طلاق جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. یعنی طلاق تفویض خاوند طلاق کا حق اپنی طرف سے یا اپنی بیوی کو یا کسی تیسرے شخص کو دے دیتا ہے کہ بھئی اگر میں یہ کام کروں نا، شرط رکھ دیتا ہے اگر یہ کام کروں تو میں نہیں کروں گا، ویسے اگر کروں گا تو پھر بیگم جو ہے وہ طلاق لے سکتی ہے. یعنی تفویض کا حق یعنی تھرڈ پارٹی کو دے دیا جاتا ہے تو وہ استعمال کریں گے. اس حوالے سے 2013 سی ایل سی پیج 165 بھی ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے، اور 2004 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج 677 بھی، اور 2000 سی ایل سی پیج 202 بھی. تو اس کے بعد یاد رکھیے گا جب کبھی بھی طلاق تفویض کا رائٹ عورت کو دیا جاتا ہے تو وہ مشروط بھی ہو سکتا ہے اور بغیر شرط کے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی صورتحال بھائی ہو سکتی ہے. اس بات کے اوپر بنیادی لا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1963 پی ایل ڈی ڈھاکہ ہائی کورٹ جس پہ ہم نے بھی بات کی ہے، اس میں ہوا اس طرح کہ خاوند نے طلاق تفویض کا حق بیوی کو دیا کہ اگر میں تمہیں ہر مہینے نان و نفقہ نہ دوں تو پھر تم طلاق تفویض کا حق استعمال کر لینا. تو شرط رکھ لی، نہیں دیا تو اس نے طلاق تفویض کا رائٹ ریووک کر لی شادی.
بندہ چلا گیا ڈھاکہ ہائی کورٹ، کورٹ میں گیا، اس کے بعد معاملہ چلا گیا ڈھاکہ ہائی کورٹ میں، ڈھاکہ ہائی کورٹ میں یہ طے پایا تھا کہ چونکہ بیوی کو طلاق تفویض کا رائٹ چلا گیا ہے تو مشروط تھا تو وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 1963 پی ایل ڈی ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 602 میں گائیڈ لائنز دے سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام میں شادی 3 طریقوں سے ختم ہو سکتی ہے، یعنی ریووک بھی ہو سکتی ہے، تنسیخ میں بھی جا سکتی ہے، اور خاوند اور بیوی جو ہے اپنی اپنی مرضی سے شادی ختم کر سکتے ہیں، اور بذریعہ عدالتی ڈگری یا شادی کی تنسیخ بھی ہو جاتی ہے، اور خاوند اپنی طرف سے یا اپنی بیوی کو یا کسی تھرڈ پرسن کو طلاق کا جو حق ہے وہ تفویض بھی کر سکتا ہے۔ یہ تینوں طریقہ کار ہیں کہ شادی کی تنسیخ ہو جائے عدالتی ڈگری کے ذریعے اور طلاق تفویض کے ذریعے۔ اس حوالے سے 2010 YLR پیج 1632 جو ہے نا وہ ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ طلاق تفویض جب ہوتی ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور مدخولہ عورت کے حق میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے۔ اور حضرت عمر بن مسعود اور ابن عباس سے 1 طلاق رجعی مروی ہے، اور امام شافعی اور احمد بن حنبل بھی اسی طرف چلے جاتے ہیں، اور دونوں میں حد وسط جو ہے وہ یہ قول ہے کہ جس سے 1 طلاق بائنہ مروی ہے کہ ترمذی نے مختلف روایات کی ہیں کہ حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بائنہ ہی کے قائل تھے، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ واحد بائنہ طلاق اکثر علماء صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ یہ دلیل بھی دل کو لگتی ہے بعض اوقات کہ اگر عورت کے اپنے نفس کو اختیار کرنے سے طلاق بائنہ واقع نہ ہو تو ایسے اختیار کا فائدہ ہی کیا ہے، کیونکہ رجعی طلاق میں تو عورت کی مرضی کے علی الرحم بھی مرد اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اب تفویض ہی کی قسم ایک ہے امر بالیت، یعنی تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے، تب تو چاہے تو اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ اب اس سے طلاق کی نیت ہے تو اگر عورت نے سن لیا تو جب تک وہ اسی مجلس میں رہے گی تو اسی مجلس میں بھی وہ استعمال کر سکتی ہے، اور اگر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو پھر بھی بعض اوقات کنڈیشنز جو بھی ہوگی وہ معاملات ہوگی، تو اگر وقت معینہ گزر جانے پر خبر پہنچی ہے اس عورت تک تو عورت کو کچھ اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسلامک لا کی کتاب ہے ہدایہ، اس میں ہے کہ اگر عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق تفویض کا حق دیتا ہوں 3 طلاقوں کی نیت کے ساتھ، اور عورت کہے کہ میں نے 1 طلاق اختیار کی تو 3 ہی واقع ہو جائیں گی، تب اس نے استعمال کر لیا اپنا حق تو پھر وہ گویا طلاق تفویض تھی، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اگر عورت اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے ڈالے تو تینوں واقع ہو جائیں گی، اور اگر مرد نے 2 طلاق کی نیت کی ہو تو پھر 1 طلاق واقع ہوگی، اور اگر عورت کہے کہ میں نے طلاق تفویض کو اختیار کیا یا خود کو طلاق دی تو 3 طلاقیں ہوں گی، اگرچہ 3 کا ذکر اس نے نہ بھی کیا ہو۔ اور اگر شوہر نے کہا کہ میں جو ہے تک طلاق تمہیں تفویض کر رہا ہوں، اور عورت نے اختتام مجلس تک اپنے اس کو اختیار کر لیا تو طلاق بائنہ ہوگی، اور اگر 3 طلاقوں کی نیت شوہر نے کی تو 3 طلاقیں بائنہ ہو جائیں گی، اور اگر عورت سے کہا جائے کہ 1 تنبیک بھی ہے تو پھر 1 رجوعی ہوگی۔ اور اس طرح سے ہدایہ کے مطابق طلاق تفویض جو ہے اس کے اندر باختیاری امر بالید کے اندر 3 طلاقوں کی جو نیت ہے وہ جائز ہے، یعنی 3 طلاقیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور بیوی جو ہے نا وہ اپنے حق کے تفویض کو استعمال کر لیتی ہے، اور وہ معاملہ اور اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے نکاح وکیل کے ذریعے ہوتا ہے اس طرح طلاق بھی تھرڈ پارٹی کو تفویض کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت اپنی مشیت کو کسی چیز سے مشروط یا معلق کر دے تو تعلیق سے طلاق نہیں ہوگی اور تفویض بھی ضائع ہو جائے گی۔ مثلا عورت کہے کہ میں نے طلاق چاہی بشرطے کہ میرا جو نان و نفقہ ہے وہ مقرر کر دیا جائے، یا فلاں مرد مجھ سے نکاح کرنا منظور کر لے، وہ بھی کچھ کنڈیشن لگا دے، یا میرا باپ یا بھائی آ جاوے، تو تعلیق سے تفویض کا ضیاع ہو جائے گا۔ اور اگر عورت ماضی سے کسی چیز پر مشروط کرے تو پھر طلاق ہوگی۔ مثلا وہ کہے کہ میں نے طلاق چاہی اگر ایسا ہوا، اور اگر وہ کچھ ہو چکا تو پھر
طلاق تو ہو گئی۔ اور اگر عورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے جب تو چاہے، یعنی تجھے حق دے دیا گیا تفویض کا، تو وہ مان لے، اور عورت کہے کہ میں اس امر تفویض کو رد کرتی ہوں، تو یہ رد مؤثر نہیں ہوگا، کیونکہ تفویض خاص اسی مجلس کے لیے نہیں ہے بلکہ آنے والے تمام تر وقت کے لیے، یعنی عورت کو مرد نے رائٹ دے دیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو محض ایک طلاق تک دے سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت نے کہا کہ تو طالقہ ہے، اگر عورت کو کہا مرد نے کہ تو حق طلاق کو تفویض تجھے میں نے کر دیا ہے، اب تو چاہے تو تینوں طلاقیں جو ہے نا مجھ سے لے سکتی ہے، تو پھر انتہائی جو ہے طلاق کی وہ تو 3 ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو فارغ کروا سکتی ہے۔ اور اسی طرح کالم نمبر 18 میں آپ کو پتہ ہے کہ طلاق کا حق جو ہے تفویض ہوتا ہے، اور بہت کم ہی ہم نے دیکھا کہ اس جو نکاح نامہ کا فارم کالم نمبر 18 ہے اس کو فل نہیں کی، کم ہی کیا جاتا ہے، ویسے تو کراس ہی بولتا دیکھا ہے، کیونکہ جہاں پہ عورت کی حق کی بات آتی ہے وہاں پہ کم ہی معاملات کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ اقرار کرے کہ اگر شوہر بیوی کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی کر لے گا تو بیوی کو طلاق لینے کا اختیار ہوگا، اور یہ بات نکاح نامے میں بھی درج ہو جائے تو بیوی کو یہ حق شوہر کی دوسری شادی کرتے ہی حاصل ہو جائے گا، اور بیوی اس حق کو استعمال کرتے ہوئے حق تفویض چونکہ اس کو مل گیا ہے شرط کے ساتھ، تو وہ حق تفویض کو استعمال کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ اور خود کو طلاق دینے کے بعد عورت پر عدت فرض ہے، اور وہ عدت گزار کر دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اور شرائط کے حوالے سے بھی یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہونی چاہیے کہ بیوی محض حالات میں اپنے آپ کو طلاق دے لے، یعنی وہ مخصوص حالات جو شرائط کے ساتھ اٹیچ کیے گئے تھے، یہ جائز ہے، لیکن اس زمن میں کچھ غلط اور ناجائز شرائط لکھی جاتی ہیں تو وہ غلط متصور ہوں گی، کیونکہ اسلام ہمیشہ سے غلط شرائط کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا ہے، یعنی جائز شرائط رکھی جائیں گی، اور شرائط کسی طرح بھی شرع محمدیہ کے متضاد نہیں ہونی چاہیے۔ بیوی اپنا یہ حق اس وقت بھی استعمال میں لا سکتی ہے جب شوہر نے اس پر ریسٹیٹیوشن آف میرج کا دعویٰ کر رکھا ہو، بیوی وہ کہہ رہا ہو میرے ساتھ وسے، بیوی کہے نا بھائی تو نے تو مجھے طلاق کا حق تفویض کر دیا ہوا ہے، اب میں نہ وسوں، اور ایسا ملنے والا اختیار بالکل واضح ہونا چاہیے تفویض کا جو رائٹ ہے، کیونکہ یہ چونکہ شریعت محمدیہ میں بڑی سینسٹیو سی بات ہے، اور اس حوالے سے میاں بیوی کے درمیان مسالت کے لیے صلح صفائی کرانے والے مقرر کیے گئے ہیں، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو صلح صفائی تو ہو سکتی ہے، اور شوہر کی طرف سے اختیار کی عدم تفویض کی صورت میں صلح کرانے والے فریقین جو ہیں وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ طلاق نہ ہو جائے، اور طلاق دینے کے حق کی جو ڈیلیگیشن ہے، جو رائٹ کی ڈیلیگیشن ہے، وہ مشروط بھی ہو سکتی ہے یا غیر مشروط بھی ہو سکتی ہے، اور صلح کراتے وقت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر میں یہ کام مرد مان جاتا ہے کہ میں اب اس کو نان و نفقت دوں گا، اگر نہیں دوں گا تو پھر میں اس کو حق دے دیتا ہوں طلاق تفویض کا کہ یہ حق استعمال کر لیں، تو پھر کام ختم ہو گیا۔ اگر وہ شرائط جو جائز رکھی گئی تھیں وہ نہیں وہ پوری کرتا تو پھر تو بھائی ایسے معاملہ ہوگا۔ اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک شوہر خود یہ حق اپنی بیوی کو یا کسی تیسرے انسان کو نہ سونپ دے کوئی بھی شخص طلاق نہیں دے سکتا، اور اگر شوہر بیوی کو یہ حق دے دے تب بھی اس کا حق طلاق جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر وہ خود طلاق دے تو بیوی کو ملا حق ختم ہو جائے گا، یعنی طلاق تفویض بھی دی اور خود اپنے رائٹ کو طلاق کو بھی استعمال کر لیا تو تفویض تو پیچھے رہ گئی، طلاق ہو گئی۔ اور اس حوالے سے تفویض طلاق کا حق جو ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 نے نکاح نامہ فارم میں کالم نمبر 18 کے اندر یہ معاملہ کیا بھی ہوا ہے کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو پھر نکاح کے وقت یہ بات سامنے آ جانی چاہیے کہ کیا کسی شرائط کے اوپر بیوی کو کوئی طلاق کا حق تفویض کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے 2013 CLC پیج 1625 اور 2004 PLD لاہور پیج 77 اور 2010 YLR پیج 1632 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ تو دوستو حق طلاق تفویض جو ہے، یعنی طلاق تفویض کا جو رائٹ ہے ایک عورت کے لیے، اس کے اسلام کے اندر جائز ہے،
فقہ کے اندر بھی جائز ہے، اور پاکستانی جو فیملی لاز ہیں، مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور نکاح نامے کا جو کالم نمبر 18 ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لکھا یہ ہوتا ہے جس پہ مولوی کاٹا مار دیتا ہے کہ کیا عورت کو طلاق کا حق تفویض کیا جا رہا ہے، اور کیا جا رہا ہے تو کوئی شرط وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کراس کر دیا جاتا ہے۔ محمد اللہ بائی ڈی ایف ملا سیکشن 314 سب سیکشن 1 جو ہے وہ بھی اس بات کو واضح کر دیتی ہے، لیکن جو شرط رکھی جانی چاہیے وہ شریعت محمدیہ کے مطابق جائز شرط ہونی چاہیے۔ لیکن دوستو، تفویض طلاق کا حق جو ہے ایک عورت کا رائٹ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے مختلف دوستوں میں آج ٹیلی فونک گپ شپ لگتی رہی۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ کافی عرصہ گزر گیا، مجھے سیلف ایزولیشن میں کرونا وائرس کی وجہ سے کوشش کرتا ہوں باہر نہ ہی نکلوں، اور جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر بہت سے دوست بھی ٹیلی فون پہ رابطہ ہوتا ہے، اور باقی کتابیں تو میری دوست میرے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں اور میرے کمرے میں موجود ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ہم جو سیلف ایزولیشن ہے وہ کتابوں کے ساتھ باتیں کر لیں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہیں، وہ ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتی رہیں گی، اور انشاءاللہ باتوں سے باتیں چلتی رہیں گی۔ دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔